تمام تر جو فیصلے ہیں، تمام تر جو تبادلے ہیں، تمام تر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک مخصوص جماعت کی ہو رہی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی اسے نہ کہے کہ یہ پری پول ریگنگ ہے، یہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ اگر آج محکمہ تعلیم کے اندر ڈائریکٹرز اور پرنسپلز کے انٹرویوز ہوں اور وہ مریم نواز کرے اور وہ رانا مشہود کر رہا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پر خاموش رہے اور کہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی دھاندلی ہے، اور یہی وہ دھاندلی ہے جو ہر دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کرتی رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون آج اگر اپنے ڈائریکٹرز ایجوکیشن میں اور اپنے پرنسپلز اور اپنے ٹیچرز تعینات کرے گی تو کل یہی پولنگ کا عملہ ہوگا، یہی ٹھپے لگانے والا عملہ ہوگا، اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی پری پول ریگنگ کہتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ آج ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔ ہم ای سی پی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح سندھ کے اندر وہ اپنی مرضی کے ساتھ تبادلے کر رہے ہیں، جس طرح اب تعیناتیاں ہو رہی ہیں، پنجاب کے اندر بھی وہی رویہ اور وہی سلوک ہونا چاہیے۔ یہاں آپ ایک جماعت کو تو بالکل کھلا چھوڑ دیں کہ وہ جو مرضی ہے کرے، سارے ڈی سی، ڈی پی اوز، سارے اے سیز، تحصیلدار، پٹواری ان کے مرضی کے ہوں، اور دوسری طرف آپ دوسرے اپنے اتحادیوں کو، سو کالڈ اتحادی جنہیں آپ کہتے ہیں اتحادی جن کی جڑیں بھی کاٹتے ہیں اور جن کو اتحادی بھی کہتے ہیں، ان کے پاس اتنا اختیار بھی نہ ہو کہ وہ کہیں جا کر رو سکیں۔ آج پنجاب کا کاشتکار جو ہے وہ بے آسرا ہوا پڑا ہے۔ آج پنجاب کے اندر جو فرٹیلائزر ہے اس کاشتکار کو نہیں مل رہا۔ 3200-3300 روپیہ ریٹ ہے اور 4200-4300 4500 روپے تک ایک بوری یوریا کی مل رہی ہے۔ اور مجھے پتہ ہے، میں کاشتکار ہوں، میں روز کھاد لیتا ہوں، فرٹیلائزر لیتا ہوں، بازار جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس میں سے بھتہ کس کس کو جا رہا ہے۔ کون 200 روپے پر بیگ لے رہا ہے، کون 100 روپے پر بیگ لے رہا ہے، کون 500 روپیہ پر بیگ لے رہا ہے۔ لیکن یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی عوام سے شیئر بھی کریں گے، عوام کے پاس بھی جائیں گے، عوام رابطہ مہم میں بھی انہیں بتائیں گے، اور اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ آپ مارتے بھی رہو اور آپ رونے کا موقع بھی نہ فراہم کرو۔ نگران حکومتوں سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ کرسی کی نگرانی کریں، وہ کرسی کی نگرانی کریں، اس کے مالک بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ٹیکنوکریٹس کے بیٹھنے کی اور عیاشی کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک محدود مدت کے لیے ایک ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، اور اس محدود ذمہ داری کو آپ نبھاتے ہوئے اپنے وقت کے اندر انتخابات کو یقینی بنائیں۔ آپ کا کوئی کام، آپ عوام کو جواب دہ نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، آپ نے کسی عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے نہیں جانا، آپ نے کسی کو جواب نہیں دینا۔ یہ عوامی نمائندوں کا کام ہے۔ یہ عوام جو ہے یہ بہتر انصاف اور فیصلہ کر سکتی ہے، یہ وہ کرے گی کہ وہ کسے حق حکمرانی دینا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں، اور 90 دن میں الیکشنز کروا کر آپ حکومت منتخب نمائندوں کے حوالے کریں۔ اور میرے ساتھیوں، جو ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ الزامات کی بوچھاڑ کرنا اور اس کی تصدیق کیے بغیر ادھم مچا دینا، اور پھر اس سے ہمارا نیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ خبریں لیتا ہے، میں مذمت کرتا ہوں اس چیز کی، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشنز کی گئی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کو ٹارگٹ کیا گیا، جس طرح شازیہ مری صاحبہ، ہماری ایک بڑی معزز اور محترمہ ایک سانگڑ جیسے پسماندہ علاقے سے جیت کر الیکشن آتی ہیں، آپ نے 1-2 دن کے اندر ان کی عزت، ان کی پگڑی، ان کی اس طرح سے وہ اچھالی کہ وہ بیچاری اس سوچ میں چلی گئی کہ یہ پاکستان کس کا پاکستان ہے؟ کیا اس ملک میں ہمارا اتنا رائٹ بھی نہیں ہے کہ ہمارے خلاف غلط بیانی کرنے والے کو پرموٹ کیا جاتا ہے؟
ہماری ان خبروں کی تصدیق نہیں کی جاتی. ہمارے جو دیگر ایم پی اے جس میں مکیش چاولہ صاحب ہیں اور ہمارے کافی سارے پارلیمنٹیرینز جن کو ٹارگٹ کیا گیا, ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہم اپنے ان حلقوں سے جو صاحب اختیار حلقے ہیں, ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ سے, ہم اپنے دیگر حلقوں سے, ہم اپنی جوڈیشری سے, ہم اپنے سارے ان اداروں سے جو اس چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ از خود نوٹس لیتے ہیں, وہ اس پہ از خود نوٹس لیں, اور ان لوگوں کو قرار ہاں اگر ہمارے لوگ گنہگار ثابت ہوں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے, اور اگر وہ بے گناہ ہو اور ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہو تو ان کو بھی قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے. اور اگر اتنا پیسہ, جتنا پیسہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ روز سوشل میڈیا پہ برآمد کرتے ہیں, اگر اتنا پیسہ آپ نے برآمد کر لیا ہے تو پھر اس ملک کا قرضہ کیوں نہیں اتر رہا؟ پھر وہ پیسہ کس خزانے میں جا رہا ہے؟ اگر وہ نہیں جا رہا تو ان اداروں کو, اس نیب کو یہ تردید دینی چاہیے کہ ایسا کوئی ہم نے چھاپا نہیں مارا, ایسا کوئی بندہ ہم نے نہیں پکڑا, ایسا کوئی پیسہ ہم نے برآمد نہیں کیا. یہ اس ادارے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور میں یہاں پہ ممتاز خان چانک صاحب کے خلاف جو ایک اتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا, جو اتنی بڑی ایک خبریں نیشنل میڈیا پہ بھی چلی, ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ میپکو سی ای او جو ہے وہ ہمارے خلاف انکوائری کرے, اور کھلی انکوائری ہو, اس میں عوام بیٹھی ہو, جس افسر سے مرضی انکوائری کروائیں. جو شخص لاکھوں روپے منتھلی بل پے کر رہا ہو, جو آدمی پارلیمنٹیرینز میں چوتھے نمبر پہ آتا ہو ٹیکس پیئرز میں, جو کروڑوں کا سالانہ ٹیکس پے کرتا ہو, آپ اس کو گھر کی بجلی چوری کا الزام اس پہ لگا رہے ہیں. ایک گھر میں وہ کتنی بجلی استعمال کرتا ہوگا, جس کے گھر میں 5 جنریٹرز پڑے ہوئے ہیں. آپ آج بھی اس کچے کے علاقے میں جائیں رحیم یار خان میں, تو وہاں وولٹیج پورے نہیں ہوتے, وہاں 24 گھنٹوں میں چند گھنٹے بجلی آتی ہے, اور وہ لاکھوں کے بل پے کر رہا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سارے میڈیا کے سامنے ہمیں ٹرائل کیا جائے, ہمیں بٹھا کر, اگر ممتاز چانک پر ایک سنگل یونٹ کی بجلی چوری ہوگی تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ ہم اسے خود سزا دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ ذمہ داری لے گی کہ ہم اسے چوک میں لا کے کھڑا کر دیں گے. لیکن اس طرح برداشت نہیں ہوگا. آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہماری خواتین کے اوپر, ہمارے مردوں کے اوپر آپ ان کی عزتیں اچھالیں, آپ ان کی پگڑیاں اچھالیں, اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں. یہ نہیں ہوگا. میری تمام میڈیا پرسن سے گزارش ہے کہ وہ اس چیز کا خود پروب کریں, اس چیز کی خود انکوائری کریں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن اس میں ملوث ہو, کوئی پاکستان کا ایک سنگل پینی کا روادار ہو, پاکستان پیپلز پارٹی اس کی جواب دے.